آج کے دور میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، ایک صدا بلند کی جاتی ہے، ایک سلوگن بلند کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب اسلام نے عورت کو بہت دبایا، عورت کو آزاد کرنا چاہیے، عورت کو آزادی دینی چاہیے۔ اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ عورت کی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ جن ممالک اور جن کنٹریز میں، جن دیشوں میں سب سے زیادہ عورت کی آزادی کی بات ہوتی ہے، انہی ملکوں میں عورت سب سے زیادہ نازک حالات سے دوچار ہے۔ ان معاشروں میں عورت کی عزت بس یہی ہے کہ اس عورت کی کوئی عزت نہیں، اسے ایک حقیر سامان کی طرح ٹریٹ کیا جاتا۔ مارکیٹ میں شیمپو بھی بکتا ہے تو جب تک کوئی عورت ننگی ہو کر کے اس کا پرچار نہ کرے، اس کا ایڈورٹیزمنٹ نہ کرے، تب تک وہ شیمپو مارکیٹ میں نہیں آتا۔ بڑے بڑے شو روم میں، بڑے بڑے کمپنیوں کے کاؤنٹر پہ عورتوں کو بٹھا کے رکھا ہے، یعنی عورت کا بس یہی کام ہے، وہ مردوں کا دل لبھائے، وہ مردوں کے لیے اٹریکشن پیدا کرے، وہ مردوں کی شہوانی خواہشات اور ان کی شہوتوں کو بھڑکائے۔ اور یہ کام اگر اسلام اس کو منع کرتا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ نہیں، عورت کوئی حقیر چیز نہیں، عورت تو وہ ہے کہ جس سے اس کائنات میں حسن و جمال، اس دنیا سے اگر عورت کو نکال دیا جائے، یہ دنیا بے نور ہو جائے گی، بے رنگ ہو جائے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں پڑھتے۔ کبھی آپ نے غور کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا بھی ذکر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کی، اور پھر آدم سے ان کی بیوی کو بنایا، اور پھر آدم اور حوا سے اللہ نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کے بغیر آدم بھی ادھورے تھے اور عورت کے بغیر دنیا بھی ادھوری تھی۔ جب تک عورت نہیں آ گئی تب تک انسانی نسل آگے نہیں۔ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں کوئی سورت ایسی نہیں ہے جس کا نام الرجال ہو، جو مردوں کے نام سن، مگر قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ النساء ہے، عورتوں کے نام سے نام سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کئی مقامات پر ذکر کیا، بار بار ہمیں یاد دلایا کہ ماں باپ کا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر۔ مگر قرآن جب بھی ماں باپ کا ذکر کرتا ہے، قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے ماں کی، قربان ماں۔ سورہ لقمان دیکھیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر، تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال میں تیرا دودھ چھڑایا ہے۔ سورہ احقاف میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اے انسان تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، تیری ماں نے بڑی مشقتوں کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، بڑی مشقتوں کے ساتھ تجھے جنم دیا ہے۔ قرآن ماں کی قربانی کو ہے، ماں کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میں سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ ساتھ؟ بعض لوگ سماج کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، محلے والوں کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، سماج کے لیے بڑے اچھے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ ڈھنگ سے بات تک نہیں۔
ارے تو سماج کے لیے اچھا ہو کے کیا کرے گا اگر تیرا حسن سلوک تیری ماں کے ساتھ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک۔ پوچھا ثم من، اس کے بعد کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر آپ نے تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، چوتھی مرتبہ باپ کا نام۔ یہ اسلام میں ماں کا درجہ ہے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی میں نے جہاد میں اپنا نام لکھوایا ہے، میں جہاد کے میدان میں جا رہا ہوں، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، اور میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اضحکہما کما ابکیتہما، جا کر کے اپنے ماں باپ کو ہنسا کے آؤ جیسے رولا کے آؤ۔ یہ ہے ماں، یہ اسلام میں ماں کا مقام ہے۔ ماں کو رلانا نہیں ہے، ماں کو ہنسانا ہے، ماں کو خوش کرنا ہے، ماں کو خوشیاں دینا ہے، یہ ماں کا مقام۔ آپ کہتے ہو صاحب اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ یہ عورت بیٹی بن کے آپ کے گھر میں آتی ہے۔ دنیا کی بڑے بڑے ترقی یافتہ سماج اور معاشرے میں آج بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کا چہرہ جو ہے مرجھا جاتا ہے، لوگوں کے چہرے کی رونق اڑ جاتی ہے کہ صاحب بیٹی آ گیا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالی بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی۔ ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا، جو دو بیٹیوں کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، جا ہوا یوم القیامت انا وہوا کہاتین، آپ اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، قیامت کے دن بیٹیوں کا باپ میرے ساتھ آئے گا، قیامت کے دن میرے ساتھ آئے گا۔ عورت اگر بہن ہے تب بھی آپ کو اس کی کفالت کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب آپ بھائی ہیں تو بہن کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، من کان لہ ثلاث اخوات، جس کی 3 بہنیں ہوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ فاحسن الیہن، اور وہ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، فلہ الجنہ، ایسے بھائی کو جو اپنی بہنوں کا خیال رکھے اس کو جنت نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جنگ میں شہید ہو گئے، جنگ احد میں شہید ہو گئے اور 9 بیٹیاں چھوڑ کے مرے۔ 9 بیٹیوں کی ذمہ داری بھائی کے کندھے پر آ گئی۔ حضرت جابر نے ایسی لڑکی سے شادی کی جو سیبہ ہو، یعنی کنواری سے شادی کر سکتے تھے، کنوارا رشتہ مل رہا تھا، مگر انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسی لڑکی سے شادی کیا جو پہلے سے شادی شدہ ہو، چاہے مطلقہ رہی ہو یا بیوہ رہی ہو، ایسی عورت سے انہوں نے نکاح کیا۔ اور جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے کنواری سے کیوں نہیں کیا، کہا اللہ کے نبی میں 9 بہنوں کا بھائی ہوں، میں نے ایسی عورت سے شادی کیا جو میری بہنوں کا خیال ڈالیا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول کی اپنی کوئی سگی بہن نہیں تھی، مگر جو رضائی بہنیں تھیں، آپ نے حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے ہاں جو بچیاں آپ کے ساتھ جنہوں نے دودھ پیا تھا، جو آپ کی رضائی بہنیں تھیں، ان میں ایک نام ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے جن کا نام شیمہ تھا۔ کبھی اللہ کے رسول کے پاس آتی تھیں، اللہ کے نبی اپنی اس رضائی بہن کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا خیال کرتے تھے، بڑی محبت سے پیش آ رہے تھے۔ عورت اگر بہن ہے آپ کی محبت کی حقدار ہے، آپ کے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ اور یہی عورت جب بیوی بن کر کے آتی ہے، شریک حیات بن کر کے آتی ہے، کہنے کو تو یہ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، بھئی بہن آپ کے خون کے رشتے کی ہے، ماں سے آپ کا خون کا رشتہ ہے، بیٹی سے آپ کا خون کا رشتہ ہے، بیوی سے خون کا رشتہ تو نہیں۔ قاضی صاحب بیٹھے، فلاں بن فلاں میں نے آپ کا نکاح فلانا بنت فلاں کے ساتھ کر دیا، 2 گواہوں کی موجودگی میں، ایک ولی کی موجودگی میں، اتنا مہر ہے، کہاں صاحب مجھے قبول ہو گیا نکاح، خطبہ نکاح پڑھا گیا، اللہ کے کلمے کی بنیاد پر آپ نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کر دیا۔ اب یہ عورت جو بیوی بن کر کے آئی ہے، یہ آپ کی زندگی میں کیا کر سکتی ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے میرے بندو، ہماری بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی۔ محبت، ایک مرد اور عورت کے بیچ میں محبت جو ہوتی ہے نا، وہ نکاح کے ذریعے ہی وجود میں آتی ہے۔ اور باقی محبت کے نام پہ جو چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ہوس ہے، واسنا ہے، شہوت ہے۔ محبت اگر کسی رشتے میں ہے مرد و عورت کے درمیان تو وہ نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ تو عورت اگر بیوی ہے تو محبت کرنی ہے آپ سے، اور کوئی عورت ایسی ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کا اس سے۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، گلی چل رہے ہیں، محلے میں جا رہے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی عورت گزر رہی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کوئی غیر محرم عورت ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ اس کو تانا نہیں ہے، اس کو گھورنا نہیں ہے، اس کے جسم کے نشیب و فراز کا جائزہ نہیں لینا ہے، اس کو دلیل نہیں بنانا ہے کہ صاحب وہ بے پردہ گھوم رہی ہے۔ اگر وہ بے پردہ گھوم رہی ہے تب بھی اسلام آپ کی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس عورت کو گھور گھور کے دیکھیں۔ یہ ہے اسلام میں عورت کی کسی غیر محرم عورت کے بدن کو ٹچ کرنا، اس کے بدن کو چھونا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے سر کو لوہے کی سوئی سے چبھویا جائے، یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے جتنی خطرناک بات یہ ہے ان یمس امرأۃ، کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اسلام نے تو عورت کو یہ سب کچھ دیا ہے، اور جن سوسائٹیوں نے اور جن سماجوں اور معاشروں نے عورت کی آزادی کا نعرہ لگایا، انہوں نے عورت کو رکھیل بنا کے رکھ دیا، انہوں نے عورت کو ویشیا بنا کے رکھ دیا، انہوں نے عورت کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، آج کی تقریر میں میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کے اندر پوٹینشیل کیا ہے، عورت کیا کر سکتی ہے۔ آج تک تو آپ نے عورت کے پردے پر باتیں سنی، عورت کی حیا پر باتیں سنی، عورت کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے عورت کو کرنا کیا چاہیے؟ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ آپ عورت کو معمولی سمجھتے ہیں؟ اس عورت کا کردار اتنا اہم ہے۔ یہ عورت اگر چاہے تو فرعون جیسے ظالم مرد سے اپنی بات منوا سکتی۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، لیکن اپنی بیوی کے سامنے پگھل گیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ فرعون کی بیوی بولی، جن کا نام آسیہ تھا، آسیہ، وہ کہتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہمارے پاس آیا ہے یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کیجیے، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کیجیے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا، لیکن اپنی بیوی کی بات مان لیا فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گئے۔ عورت کی زبان میں اللہ نے ایسی قبولیت رکھی ہے کہ عورت اگر چاہے بڑے بڑے ظالم سے اپنی بات منوا سکتی۔ آپ عورت کو معمولی مت سمجھیے میرے۔ آج ہم اور آپ بڑے بڑے سرماؤں میں بات کرتا ہوں، سماج اور معاشرے کے تقاضوں کے سامنے ہم ڈھہ جاتے ہیں، ہم پگھل جاتے ہیں، سماج اور معاشرے کے تقاضوں سے ہم نہیں لڑ پاتے۔ مگر یہ عورت اگر ٹھان لے تو سماج کیا چیز ہے، معاشرہ کیا چیز ہے، یہ کسی سے بھی ٹکر لے سکتا۔ حضرت آسیہ کو دیکھو، فرعون کے محل میں رہتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے تو فرعون ان کو پھولوں کا ہار نہیں پہناتا ہے، فرعون ان کو قید و بند کی صورتوں میں ڈال دیتا ہے، ان کو جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیتا ہے، لیکن حضرت آسیہ یہ ساری تکلیف برداشت کر لیتی۔
اور اللہ سے دعا کرتی ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یاد کرو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جب وہ اپنے رب سے دعا کرتی کہ اے اللہ تو مجھے جنت میں اپنے پاس ایک محل عطا فرما اور مجھے اس ظالم فرعون سے نجات دے دے. تو حضرت آسیہ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤں گی، میں اللہ کی توحید پر ایمان لاؤں گی تو میرا محل چھوٹ جائے گا، میرا عیش و آرام چھوٹ جائے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا. انہوں نے کسی بات کی پرواہ. عورت کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے میرے بھائی، اتنی طاقت ہے عورت کے. یہ عورت بسا اوقات مشکل حالات میں مردوں سے بڑا کلیجہ عورت کے پاس ہوتا ہے میرے ساتھ. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، جب قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ کے نبی کے کندھوں پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اللہ کے پیارے نبی گھبرائے گھر آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا سملونی سملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. حضرت خدیجہ نے کمبل لا کے دے دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا، پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ انی خشیت علی نفس، اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں اس ڈر کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے. خدیجہ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے اٹھا پاؤں گا؟ میں قربان جاؤں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا تھا، کیا ہمت دی تھی، کیا وفادار بیوی تھی، کیا وفا شعار بیوی تھی. یہ نازک موڑ تھا سیرت النبی کا، اللہ کے رسول کی زندگی کا بڑا نازک موڑ تھا. یہ ایسے موڑ پر اپنے شوہر نامدار کو حضرت خدیجہ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ہمت دے، ان کو حوصلہ دے، ان کو سہارا دے. میری پیاری ماں اور بہنوں، مجھے کہنے دیجیے، زندگی کی جنگ میں ہارا ہوا مرد بھی اگر ایک نیک اور پاکردار بیوی اگر پالے تو وہ زندگی کی جنگ کبھی ہار نہیں سکتا. زندگی کی جنگ میں ہارا ہوا انسان بھی اگر اس کے پاس ایک سمجھدار بیوی ہو تو اس کی ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں تبدیل کر سکے. حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی سے کہا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اے میرے سرتاج، آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، یتیموں کے ماوا ہیں، غلاموں کے ملجا ہیں، مہمانوں کے مہمان نواز ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے والے ہیں، بے کسوں کا ساتھ دینے والے ہیں. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے. یہ الفاظ تھے کہ برف کی سل تھے جنہوں نے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ٹھنڈا کر دیا، کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیا. میرے پیارے سارے تو عورت تو آپ میرے بھائیو ہلکے میں نہ لیجیے، عورت بہت کچھ کر سکتی، اس بگڑے ہوئے سماج کو بنا سکتی ہے عورت. اگر یہ عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے تو یہ بگڑے ہوئے سماج کو بنا سکتی. سورہ توبہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سماج کی اصلاح کی ذمہ داری مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی دی ہے. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یامرون بالمعروف، یہ دونوں مل کر کے نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، اور یہ سارے کام جب عورت اور مرد کریں گے تب اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل. میری عزیز ماں اور بہنوں،
سماج آج بگاڑ کے آخری دہانے پر، سماج تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اس سماج کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور سماج کی اصلاح میں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ علم دین سیکھنا ہو۔ ابھی شیخ محترم خطاب کر رہے تھے، توحید پر باتیں کر رہے تھے، شرک پر باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کی عجیب و غریب یہ قدرت دیکھیے، نشانی دیکھیے کہ آج شرک کے جتنے اڈے ہیں، شرک کے زیادہ تر اڈوں پر آپ کو عورتوں کی تعداد زیادہ ملے، بدعقیدگی کے زیادہ تر معاملات میں عورت آپ کو زیادہ ملے گی، کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں اور ان کو ایموشنل بلیک میل کرنا آسان ہے۔ بھئی کسی عورت کے اندر کوئی بیماری بھی ہے تو بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کے یہاں جایا جائے، علاج کروایا جائے یا خود دعائیں پڑھ کے دم کیا جائے، اس کو آسان کیا لگتا ہے؟ کسی عامل کو بلا کے، کسی بابا کو بلا کے، کسی اوجھا کو بلا کے، کسی پڑھنے والے، دم کرنے والے، جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا کے جھاڑ پھونک کرا لیا جائے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا کس حد تک جائز ہے اور کہاں سے ناجائز ہے، کتنا ناجائز ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں بسا اوقات بیماری کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے۔ بیماری کو بھی ہم کیا سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب کچھ اوپری ہوا ہے۔ یہ دین کی کمی نہیں تو اور کیا ہے میرے ساتھ؟ آج ہماری بہت ساری عورتوں کو توحید کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ان کو طہارت کے مسائل نہیں معلوم، ان کو حیض و نفاس کی ضروری باتیں نہیں معلوم، ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، ان کو وضو کے بارے میں بنیادی باتیں نہیں معلوم، ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم۔ کیا عورت کا یہی رول تھا؟ نہیں میرے، اللہ کے نبی کے دور میں عورتیں آتی تھی، انصار کی عورتیں آتی تھی اور اللہ کے رسول سے بڑے پرائیویٹ قسم کے مسائل عورت سے ریلیٹڈ آ کر کے پوچھتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بڑی بہترین عورتیں ہیں، لا یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں ہیں، حیا نہیں کرتی ہیں۔ جہاں دین سیکھنے کی بات آتی ہے کھل کر کے سوال کرتی ہیں، مسئلے کو حل کرتی ہیں، شرماتی نہیں ہیں انصار جی۔ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ 2210 حدیثوں کی راویہ ہے۔ 2210 حدیثوں کو حضرت عائشہ نے یاد کر کے سنایا ہے امت کو۔ آج ہماری بہت ساری عورتوں کو 22 حدیثیں بھی یاد نہیں، 22 حدیثیں بھی یاد نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ کو 2210 حدیثیں ان کو یاد تھی، انہوں نے پڑھ کے سنائی تھی امت۔ امام حاکم لکھتے ہیں المستدرک کے اندر کہ دین کا 1/4 علم صحابہ نے حضرت عائشہ سے سیکھا تھا۔ امام زہری کہتے ہیں، اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں، امام زہری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ بڑے مشکل مسائل میں جہاں ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا تھا، ان مسائل میں حضرت عائشہ ہماری رہنمائی۔ تو یہ دین سیکھتی تھی میری ماں اور بہنوں، دین سیکھو، دین کے بارے میں جانو۔ اور ضروری نہیں کہ دین سیکھنے کے لیے آپ کو کسی مدرسے میں عالمہ کا کورس ہی کرنا ہے، آپ دین کی بیسک معلومات حاصل کی۔ آج الحمدللہ موبائل اور سوشل میڈیا بہت بڑی نعمت بھی، اگر ہم اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائیں، بہت سارے علماء کے دروس ہیں، بیانات ہیں، دین کی بیسک باتوں کو سیکھیں۔ عورتوں کے لیے الگ سے آن لائن کورس بھی بہت سارے چلتے ہیں، آپ سیکھیے اور جاننے کی کوشش۔ عورت کا ایک بہت بڑا کام یہ بھی ہے میرے بھائی، وہ رسم و رواج کو توڑ سکتی ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں عورتوں کی چلتی ہے۔ یہ عورت اگر ٹھان لے کہ ہمیں بارات کی رسم کو ختم کرنا ہے، انشاءاللہ کل سے رسم ختم ہو جائے۔ عورت اگر ٹھان لے کہ جہیز کی رسم کا خاتمہ کرنا ہے، کل سے جہیز ختم ہو۔ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دیا ہے، وہ رسم و رواج کے خلاف اگر سخت ہو جائے تو اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات چلے گی۔ اللہ کے نبی کے دور میں بہت سارے رواج تھے، اور صحابیات نے جب ضرورت پڑی ان رواجوں کو توڑا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے کا انتقال ہوا،
تیسرا دن آیا، ام عطیہ نے خوشبو منگائی اور خوشبو منگا کر کے اپنے کپڑے پر لگائی اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے مرنے پر سوگ نہ منائے سوائے بیوی کے، وہ شوہر کے مرنے پر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے۔ کیوں حضرت ام عطیہ نے یہ کام کیا؟ تاکہ سماج کو یہ پتہ چل جائے کہ 3 دن ہو گیا، اب سوگ منانے کی اور غم منانے کی ٹائم ختم ہو گیا۔ حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا، ان کی بیٹی اللہ کے رسول کی بیوی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے والد ابو سفیان کے انتقال کے تیسرے دن خوشبو منگا کر کے اپنے کپڑے کپڑے اور کہا کہ اے لوگوں، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی مگر میں نے جان بوجھ کر کے خوشبو لگائی ہے تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ اب غم کا ٹائم گزر گیا ہے، 3 دن گزر گیا ہے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ غم کا اظہار کرے۔ آج ہمارے یہاں بہت ساری رسم و رواج ہیں۔ بنارس میں دیکھتا ہوں، اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں، شادی بیاہ میں عجیب و غریب بعض رسمیں چلتی ہیں۔ کہیں کہیں شادی کے موقع پر باقاعدہ دلہن کو جو سامان بھیجا جاتا ہے اس میں کچھ چیزیں بھیجی جاتی ہیں، اس کو سہاگ کی پڑیا بولتے ہیں۔ شاید ابھی بھی کہیں دیہات وغیرہ میں چل رہا ہو، بنارس میں دھیرے دھیرے یہ چیز کم۔ سہاگ کی پڑیا، اس میں سہاگ کی پڑیا میں منگل سوتر بھی جاتا تھا، اس میں عورتوں کا سندور بھی جاتا تھا۔ آج بھی بہت سارے گھروں میں شادی شدہ عورتیں بڑے فخر سے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ صاحب یہ چوڑی جو ہم پہنتے ہیں یہ سہاگ کی نشانی ہے، یہ منگل سوتر سہاگ کی نشانی ہے، یہ ماتھے پر بندیا سہاگ کی نشانی ہے، یہ بالوں میں سندور لگانا سہاگ کی نشانی ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ جہالت کی نشانی ہے۔ یہ منگل سوتر سہاگ کی نہیں، جہالت کی نشانی ہے۔ یہ اسلام سے ناواقفیت کی نشانی۔ اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ آپ اپنے شوہر سے محبت کریں، اس کے حقوق کا خیال کریں، یہی سہاگ کی نشانی ہے، یہی بیوی کی نشانی ہے۔ تو رسم و رواج ہے صاحب۔ بچہ پیدا ہو گیا، ہمارے یہاں ایک رسم ہے صاحب بیوہ کی رسم۔ اب غریب آدمی ہے، مڈل کلاس آدمی ہے، اب وہ بیچارہ جیسے تیسے بیٹی کی شادی کیا، 1 سال کے بعد نواسا یا نواسی پیدا ہوئی، اب خوشی ہونی چاہیے، یہاں تو صاحب چہرے پہ 12 بجے۔ اب چلو بھئی بیوہ کا انتظام کرو، دکھوا کا انتظام کرو، یہ پھل لے کے جانا ہے، یہ بٹیا کو زیور دینا ہے، یہ ہونے والے نواسے کو یہ دینا ہے، وہ دینا ہے، اور یہ سب چیزیں جو دینا ہے یہ دینا ہے، یہ فرض ہے۔ نماز چھوٹ جائے، روزہ چھوٹ جائے، حج چھوٹ جائے، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ لوگ قرضے لے لے کے یہ انتظام کرتے رہو، کھانے کو لالے پڑے ہو، مگر یہ رسمیں، یہ ناک کٹ جائے گی، یہ رسمیں نہیں کی جائے۔ میرے بھائیوں، جن رسموں سے آپ کا جینا حرام ہو جائے، جو رسمیں آپ کو حرام کام پر آمادہ کریں، ان رسموں کو توڑ دیجئے، اور میری پیاری ماں اور بہنوں یہ کام آپ کر سکتے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، ہمارے یہاں بنارس میں اب دھیرے دھیرے ایک ماحول بنا ہے۔ اب نکاح جو ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، شادی رشتہ لگ گیا، رشتہ لگنے کے 3 سال بعد 4 سال کے بعد شادی ہوتی ہے۔ اب تو بھائی ماشاءاللہ زمانہ بہت ایڈوانس ہے، رشتہ لگ گیا، لڑکے نے لڑکی کا نمبر حاصل کر لیا، اب وہ بات کر رہا ہے، اور وہ بات کر رہا ہے اور بیوی سمجھ کے بات کر رہا ہے، اور لڑکی اس کو شوہر سمجھ کے بات۔ اب میں جو یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں نا، وہ بیوی سمجھ کے بات کر رہا ہے اور وہ شوہر سمجھ کے بات کر رہی ہے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب۔ شرم و حیا اور پردے کے سارے معاملات ختم، جبکہ ابھی صرف رشتہ لگا ہے۔ اور وہ جو کہاوت ہے، دور کے ڈھول بڑے سہانے ہونے، بھئی لڑکی ابھی شادی تو ہوئی نہیں ہے، لڑکے کی زندگی میں آئی نہیں ہوئی، تو لڑکا خوب بھوکال مار رہا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ۔ اب اس کے بعد دھیرے دھیرے جب وہ ڈھول کا پول کھلنے لگتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے پہلے یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو صاحب وہ دونوں تو باتیں کرتے تھے، ملاقاتیں تک کرتے تھے، اب وہ کس حیثیت سے کرتے تھے اور اس کا شریعت میں کیا بنے گا، آپ سوچ لیجئے میرے۔ تو اب ایک اچھی چیز کیا ہوئی ہے کہ اب رشتہ لگتے ہی
فوراً نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، بعد میں رخصتی ہوتی ہے۔ بنارس میں کچھ دنوں سے یہ کلچر، خاص طور سے لاک ڈاؤن سے یہ کلچر چلا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم استقبال کرتے ہیں اس چیز کا۔ تو بھئی نکاح ہو گیا، اب دونوں اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی ہے لیکن نکاح ہو گیا، ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے ہیں، ان کو پورا حق حاصل ہے، ملاقات بھی کر سکتے ہیں، پورا حق حاصل ہے، اس پر کسی کو کوئی آبجیکشن کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کے دور میں رشتہ لگتا تھا تو اللہ کے نبی نے ایک اجازت دی تھی کہ لڑکا لڑکی کو ایک بار دیکھ سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں بعض گھروں میں دیکھتا ہوں کہ رشتہ کون دیکھنے جاتا ہے؟ لڑکے کی بہنیں جاتی ہیں، لڑکے کی ماں جاتی ہے، کہیں کہیں جینٹس بھی جاتے ہیں، اور لڑکی پسند کر لیتی ہے، اور گھر آ کر کے لڑکے کو فوٹو دکھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو، یہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ اب فوٹو پر تو جب سے اسنیپ چیٹ آیا ہے، فوٹو پر سے تو ہم لوگوں کا وشواس جو ہے وہ اٹھ چکا ہے۔ کالے کو گورا، گورے کو کالا، مرد کو عورت، عورت کو مرد، بوڑھے کو جوان، جوان کو بوڑھا، اسنیپ چیٹ بڑی آسانی سے بنا دیتا ہے۔ تو فوٹو پر تو اعتماد آج کے دور میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے کہ آپ بھائی آپ کا رشتہ اس لڑکی سے لگ رہا ہے، وہ فوٹو لڑکی کا دکھا دیا ہے۔ نبی اکرم نے اجازت دی کہ شادی کے پہلے لڑکا لڑکی کو ایک بار دیکھ سکے گا۔ میں نے ممبئی میں دیکھا بعض مسلمانوں کے سماج میں کہ لڑکے لڑکی والے جب رشتہ طے کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو بات پکی کرنے کے پہلے آخری بار وہ لڑکے کو لے کے آتے ہیں اور ایک بار آمنے سامنے لڑکا لڑکی کو بھی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، تاکہ بعد میں یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ میں نے لڑکی کو نہیں دیکھی۔ تو شرعی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ایک نظر شریعت نے دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اللہ کے نبی تک بات پہنچی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے مغیرہ، کہ آپ نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، دیکھا نہیں۔ آپ نے کہا انظر الیہا، ایک نظر آپ لڑکی کو دیکھ لیجئے، فإنہ اجدر ان یؤدم بینکما، جب آپ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لیں گے تو یہ محبت زیادہ پائیدار ہوگی، زیادہ باقی رہے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں لڑکی کے گھر پہنچا، بڑے غور سے سنیے گا، لڑکی کے گھر پہنچا اور میں نے لڑکی کے والدین سے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے آیا ہوں، میں لڑکی کو دیکھنا چاہنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو، ابھی رشتہ طے ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے اور تم دیکھنا چاہتے ہو؟ فکریہا، تو لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، بہت برا لگا ان کو کہ بھئی آپ ہماری بیٹی کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو رشتہ طے ہوا ہے، ابھی تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ وہ سوسائٹی پردے کے معاملے میں کتنی محتاط تھی۔ آج ہمارے گھروں میں جو بے پردگی ہے، مجھے معاف کیجئے گا، یہ ہمارے والدین اور ہمارے گارجین حضرات کی لاپرواہی بھی اس میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلومن علی رقصہم، کہ اگر کسی گھر میں گھر کا مالک اگر طبلہ بجا رہا ہو، ڈھول بجا رہا ہو، تو بچے اگر ناچ رہے ہیں تو کوئی حیرت کی بات۔ گھر میں آج ہم نے جو بے پردگی کا ماحول بنا کے رکھا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جوان بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور انٹرنیٹ ہے، جوان بیٹے کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی اکیلی سو رہی، نہیں، وہ اکیلی نہیں سو رہی ہے، وہ سینکڑوں لڑکوں کے بیچ میں سو رہی۔ آپ کا بیٹا سینکڑوں لڑکیوں کے بیچ میں سو رہا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے اس دور میں اس فتنے سے اپنی اولاد کو بچانا، بڑی مضبوط تربیت کی ضرورت ہے، بچپن سے اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے صحابہ کرام کا مزاج دیکھو، حضرت مغیرہ کہتے ہیں میرے ہونے والے ساس اور سسر نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ نہیں صاحب، ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ہماری بیٹی کو دیکھیں۔ مغیرہ ابن شعبہ واپس آنے لگے تو وہ لڑکی جو تھی وہ کہتی ہے ان کان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانظرنی، کہ اے مغیرہ ابن شعبہ، اے میرے ہونے والے شوہر، اگر یہ واقعی میں رسول اکرم کا حکم ہے
تو آپ مجھے ایک نظر دیکھ لیجیے، میں اجازت، میرے ماں باپ تیار نہیں ہیں مگر میں اجازت دیتی ہوں کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور آپ کے حکم پر آپ یہاں آئے، اور اگر اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے تو آپ پھر ایسی حرکت مت کیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کی اجازت لے کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا اور پسند کیا اور شادی ہوئی اور بہت اچھے طریقے سے دونوں میاں بیوی زندگی گزار لے جا رہے۔ یہ ہے ایک عورت۔ ایک عورت اگر چاہے تو سماج کے رسم و رواج کو توڑ سکتی ہے، اس کا اگر عزم بلند ہو، اس کی ہمت اگر بلند ہو اور وہ یہ طے کر لے۔ بعض دفعہ ایسی بہنوں کا بھی سوال آتا ہے، بعض دفعہ ایسے سوالات بھی آتے ہیں بعض خواتین کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے، کہ گھر میں بے پردگی کا ماحول ہے اور ایک مسلمان لڑکی اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہتی ہے، یا اس کے ماں باپ اسے کسی قبر پرست کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، کسی ایسے گھر میں اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں جہاں شرک و بدعت ہو رہا ہے اور وہ لڑکی اس ماحول میں نہیں جانا چاہتی ہے۔ اس طریقے کے نازک حالات بھی آج بہت ساری بہنوں کے اوپر آتا ہے۔ میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں میری پیاری ماں اور بہنوں، سماج رسم و رواج کے بوجھوں تلے دبا ہوا ہے، بہت سارے رسم و رواج سے ہمارا سماج پریشان ہے، اور یہ شادی اور نکاح کا نظام جس کو اسلام نے اتنا آسان بنایا ہے، آج رسم و رواج کی بیڑیوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ اگر آپ چاہیں گی میری پیاری ماں اور بہنوں تو اس کو آپ کو ہلکا کر سکتے۔ ایک اور ذمہ داری اس دور میں آپ کی ہے میری پیاری ماں اور بہن، عفت اور پاک دامنی۔ بعض اوقات ایک کام ناجائز نہیں ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، مگر اس ڈر سے کہ کہیں وہ ناجائز تک نہ پہنچا دے، ہمیں بعض اوقات جائز کام سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا افلاح، وہ ابو القعیس کے بھائی تھے، اور ابو القعیس حضرت عائشہ کے رضائی باپ تھے۔ ابو القعیس کی بیوی نے حضرت عائشہ کو دودھ پلایا تھا، ابو القعیس حضرت عائشہ کے رضائی باپ تھے۔ تو شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے، وہ آپ کی رضائی ماں ہے، تو اس کا شوہر آپ کا رضائی باپ ہے، اور اس شوہر کا جو بھائی ہے وہ آپ کا رضائی چچا ہے۔ غور کیجئے، اب یہ جو رشتہ دار آئے تھے افلاح، یہ ابو القعیس کے بھائی تھے، اور ابو القعیس ہے حضرت عائشہ کے وہ رضائی باپ تھا۔ تو جب افلاح آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں، کیونکہ میں آپ کا چچا ہوں، چچا سے بھتیجی کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیا میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتی جب تک کہ میں کنفرم نہ کر لوں کہ آپ واقعی میں میرے محرم رشتہ دار ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ مجھے کسی عورت نے دودھ پلایا ہے اور آپ تو ابو القعیس کے بھائی ہیں، مجھے تو ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے، لہٰذا میں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم نہ کر لوں تب تک میں آپ کو آنے کی اجازت نہیں دوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت عائشہ نے کنفرم کیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا انما ہوا عمو کی، اے عائشہ وہ تمہارے چچا ہیں، ان کے بھائی تمہارے رضائی باپ نے، تو وہ تمہارے چچا ہیں، لہٰذا وہ تمہارے پاس ہے۔ یہ حضرت عائشہ کا کہ پاک دامنی تھی، ان کی عفت تھی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس پاک دامنی کی ضرورت ہے آج۔ یہ آج دیور بھابھی کے بیچ میں جو بے تکلفی چل رہی ہے، خالہ کے لڑکوں کے ساتھ، ماموں کے لڑکوں کے ساتھ، چاچا کے لڑکوں کے ساتھ جو بے تکلفی چلے، معاف کیجئے گا۔ میں کبھی کبھی ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے گھر کی عورتیں نقاب پہن کر کے نکلتی ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں صاحب کہ ہمارے گھر تو پردہ ہے۔ جی نہیں، گھر کے باہر تو نقاب ہے، گھر کے اندر کا ماحول کیسا ہے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ گھر کے باہر نقاب ہے، لیکن اگر گھر کے اندر بے پردگی ہے تو آپ کا گھر تباہی اور بربادی سے نہیں بچ سکتا ہے میرا بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، غیر محرم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ جو عورتیں تمہارے لیے غیر محرم ہیں ان عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا افرأیت الحم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ایسا رشتہ دار جو شوہر کا قریبی رشتہ دار ہو، شوہر کا بھائی ہو، شوہر کا کزن ہو،
کیا یہ بھی اپنی بھابھی کے پاس نہیں جا سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحم الموت، ایسا رشتہ دار تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے۔ یعنی ہمارے یہاں بھائی خاندان کا بھی کوئی لڑکا ہے، میں اس کی بھابھی لگتی ہوں، میں اس کی بھابھی لگتی ہوں، پورے خاندان کی بھابھی ہے یہ، اور کوئی بھی جوان لڑکا آ رہا ہے اور بے پردہ یہ اس کے سامنے جا رہی اور باتیں کر رہی ہے، یہ جو خاندان کی بھابیاں ہوتی ہیں یہ بالکل غلط اور غیر شرعی چیز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر پردے کا معاملہ اتنا نازک نہ ہوتا اللہ قرآن کا ایک حصہ نہ بنا۔ اللہ نے قرآن کا ایک حصہ بنایا ہے پردے کو، اور سورہ نور کی آیت نمبر 31 میری پیاری ماں اور بہنوں، ہر عورت کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے۔ جا کر کے قرآن کھولیے اور سورہ نور کی آیت نمبر 31 جا کر کے کھولیے اور اس کو پڑھیے، ایک عورت کو، ایک مسلمان عورت کو کیسے رہنا چاہیے۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ اور آگے یہاں تک فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورت اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پہ اپنے سینے پر رکھے، بغیر دوپٹے کے اپنے گریبان کو کھلا رکھ کر کے نہ گھومے۔ آج سوشل میڈیا پر مسلمان لڑکیاں شادی بیاہ کے موقع پر اپنے فوٹوز ڈالتی، مسلمان لڑکیاں اپنے فوٹوز ڈالتی ہیں سج سنور کر کے، میک اپ کر کے اور بے پردہ ہو کر کے اپنے چہرے کی اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، اور ان کا باپ راتوں میں تہجد پڑھتا ہے، ان کی ماں سر سے پیر تک نقاب پہ چلتی ہے، اور جوان بیٹیاں اپنے فوٹوز سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہیں۔ معاف کیجئے گا میرے بھائی، گھر کے اندر کی بے پردگی کو روکنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ گھر کے باہر تو روکنے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں، پہلے گھر کے اندر کی بے پردگی سے اپنے دامن کو ہم بچائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد، ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد میں اسی کمرے میں رہتی تھی اور کپڑا وپڑا اتار کے کبھی میں بیٹھ جاتی تھی۔ بعد میں جب اس کمرے میں میرے والد کی بھی قبر آ گئی، جب میرے والد بھی اسی کمرے میں دفن ہو گئے، تب بھی میں سوچتی تھی کہ یہ میرے شوہر ہیں، یہ میرے والد ہیں، تو میں کپڑا اتارنے سے مراد یہ کہ دوپٹہ وغیرہ اتار کر کے میں نارمل حالت میں بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر اس میں آ کر کے دفن، یہ مسند احمد کی صحیح روایت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، جب حضرت عمر کی قبر اس میں آ گئی تو حضرت عائشہ کہتے پھر میں بغیر دوپٹے کے، بغیر، میں اس کمرے میں اپنے رہتی تھی تو بغیر دوپٹے کے نہیں بیٹھتی تھی، حیا من عمر، کیونکہ اب وہاں پہ حضرت عمر ہیں جو میرے محرم رشتہ دار نہیں ہیں، میرے باپ تھے، میرے شوہر تھے تب بات الگ تھی، اب حضرت عمر ہیں تو میں اب اپنا اوپر کا جو کپڑا ہے، اوپر کی جو چادر ہے، جو پردہ ہے، جو دوپٹہ ہے، جو نقاب ہے، وہ میں نہیں اتارتی۔ اللہ، یہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی ہے، یہ ان کا پردہ ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ پردہ اور یہ عفت یہ ایک عورت کی کامیابی کی دلیل ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحمت نازل کرتا ہے جو اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت 4 کام کر لے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شہرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جب عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، یہ 4 کام اگر کوئی عورت کر لے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ تو یہ عفت اور پاک دامنی یہ آج کے دور میں میری پیاری ماں اور بہنوں بہت ضروری چیز ہے، اس کو ہمیں اپنانے کی ہے۔ اور آخری چیز جو میں بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت بھی قریب ہو چلا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں آج ایک چیز محسوس کر رہی ہوں گی کہ بڑی تیزی سے مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کے واقعات ہمیں مل رہے ہیں، سننے کو آ رہے ہیں، اور پہلے یہ واقعات دور دراز سے سننے میں آتے تھے، اب قریب سے بھی سننے کو آ رہے ہیں۔ بنارس میں بھی 2-4 واقعات میری معلومات کی حد تک سامنے آ گئے۔ یہ مسلمان لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی کبھی آپ نے غور کیا؟ بنارس کے کسی بڑے شاپنگ مال میں کوئی نقاب پوش لڑکی کسی ایسے لڑکے کے ساتھ، جو لڑکا بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑکا غیر مسلم ہے،
لڑکے کے ہاتھ کا بندھا ہوا دھاگا بتا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پہنا ہوا کڑا بتا رہا ہے، اس کے چہرے کا حلیہ بتا رہا ہے، لڑکا مسلمان نہیں ہے، اور وہ نقاب پوش لڑکی اس لڑکے کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ اس طریقے کے واقعات بہت ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ ماں باپ کا اپنی بیٹیوں کے معاملے میں دیوس ہو جانا۔ جی، دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس کہتے ہیں بغیرت انسان۔ بغیرت مطلب جس کے گھر کی بہو بیٹی بغیرتی کرے اور اس کو کوئی فرق نہ۔ مسلمان بغیرتی ہونا چاہیے، مسلمان بغیرتی ہو۔ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ استعمال، آپ نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف نہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا۔ کون 3 لوگ ہوں؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی کاپی کرنے والی، مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، وہ بغیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی اور گندگی ہو اور وہ برداشت۔ تو غیرت مند باپ جو ہوگا وہ اجازت ہی نہیں دے گا کہ بیٹی جائے اور بے پردہ ہو کر کے غیر مردوں کے ساتھ آفس میں کام۔ یہ بات یاد رکھیے، اسلام عورت کو پردے میں رہ کر کے جاب کرنے سے منع نہیں کرتا، اجازت ہے، مگر اسلام اس کو عورت کا کام نہیں قرار دیتا۔ عورت کا کام نہیں ہے سروس کرنا، عورت کا کام نہیں ہے جاب کرنا۔ عورت جب تک بیٹی ہے باپ کما کے لا کے کھلائے گا، عورت بیوی ہے شوہر لا کے کما کے کھلائے گا، عورت ماں ہے بیٹا لا کے کما کے کھلائے گا، عورت بہن ہے بھائی لا کے کما کے کھلائے گا۔ کما کے لانا اور گھر چلانا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، ایمرجنسی حالات میں کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کوئی عورت بے سہارا ہو گئی، وہ پردے میں رہ کر کے جاب کر سکتی۔ آج صاحب لڑکی پڑھ لکھ لیتی ہے، بعض گھروں میں بڑے دھڑلے سے ماں باپ اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے تم جاب کر سکتی ہو، اور وہ غیر محرموں کے بیچ میں آفس میں جا کے کام کرتی ہے، 4-5 لوگوں کے بیچ میں بے پردہ ہو کے کام کرتی ہے۔ یہ بے غیرتی ہے، اور یہیں سے گڑبڑ کی شروعات ہوا۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ بھائی ہم نے اپنی بچیوں کو ایمان کی غیرت کتنی سکھائی۔ ہمارے یہاں معاف کیجئے گا، مدرسوں کو چھوڑ دیجئے، اسکول اور کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو دین کے نام پہ ہم کیا سکھاتے ہیں؟ بھئی اس کو اسکول میں تو کوئی دین نہیں سکھا رہا، اس کو کالج میں تو کوئی دین نہیں سکھا رہا ہے، اس کو یونیورسٹی میں تو کوئی دین نہیں سکھا رہا ہے۔ اور ہم نے دین کے نام پہ کیا کیا؟ کسی حافظ جی کو لگا دیا، کسی مولانا صاحب کو لگا دیا، انہوں نے رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھا دیا ہماری بچی کو۔ بس بھئی ہماری بچی نے قرآن پڑھا ہے، دین کے نام پہ کیا پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا۔ معاف کیجئے گا میرے کو، یہ رٹو طوطے کی طرح صرف قرآن پڑھ لینا یہ دین کی معلومات مار۔ اپنی بچیوں کو اتنی دین کی معلومات سکھائیے ان کو پتا چلے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور جس کو یہ پتا چل جائے کہ ایمان کیا ہوتا ہے وہ کبھی ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے، مسلمان عورتوں نے جان دے دی ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت سمیہ کو کون بھول سکتا ہے؟ سمیہ بنت خیاط کو کون بھول سکتا ہے؟ ان کے شوہر کے سامنے، ان کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو بے لباس کر دیا گیا، ان کو برہنہ کر دیا گیا، بدن سے کپڑے اتار دیے گئے اور بڑے شرمناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ سمیہ شہید ہو گئی مگر اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ جنگ احد کے میدان میں ایک عورت آتی ہے، اس کا بیٹا، جوان بیٹا شہید ہوا تھا، اور بیٹے کی لاش دیکھنے آئی تھی اور چہرے کو چادر سے ڈھانک کے آئی تھی۔ کسی نے کہا کہ اماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور تو چہرہ ڈھانپ کے آئی ہے، تجھے پردے کی پڑی ہے، تجھے چہرہ ڈھانپنے کی پڑی ہے؟ تو اس عورت نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، کہا تورزی تو ابنی ولم ارزا حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے حیا کو نہیں کھویا ہے، میں نے شرم کو نہیں کھویا ہے۔ ہماری تاریخ بڑی روشن رہی ہے میری پیاری ماں اور بہن۔ اپنی شرم و حیا کی حفاظت اگر کرنا ہے تو ہمیں دین سیکھنا پڑے گا، دین سے جڑنا پڑے گا، ایمان کے بارے میں جاننا پڑے گا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی غیرت کیا ہے؟ جب انسان ایمان کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں اور خالی رٹو طوطے کی طرح اس نے قرآن پڑھا ہے، تو پھر کسی نے ٹریپ بچھایا، کسی نے جال بچھایا، کچھ گنڈوں نے، کچھ شرپسند عناصر نے مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے کچھ جال پھنسایا اور اس میں وہ پھنس گئی۔
اور آج کا دور تو لالچ کا دور ہے ہی ہے. کسی کو موبائل کا لالچ دے دیا, کسی کو پیسے کا لالچ دے دیا, کسی کو بلیک میل کر دیا, پھنسانے کے اور لالچ کے بہت سارے طریقے ہیں. تو ایمان کی غیرت اپنی بیٹیوں کے اندر ہم پیدا کریں. یہ ایمان وہ دولت ہے میرے بھائی, اس سے بڑی دنیا کی کوئی دولت. یہ دولت کتنی بڑی دولت ہے, جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی, آج اس ہدایت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آج اگر وہ ہدایت نہ ملی ہوتی تو ہم جنت میں نہ آئے. اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. مرتے دم تک ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک اس ایمان کی حفاظت کرنا ہے. خواتین کی اصلاح کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میرے عزیزو,